نازا اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے جب اے آر وائی نیوز کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ عماد یوسف سے تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مسٹر سلمان اقبال نے شہباز گل کی گرفتاری کے فوراً بعد عماد یوسف کو ہدایات دیں کہ ارشد شریف کو جلد از جلد پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس کے جواب میں عماد یوسف نے انہیں بتایا کہ ارشد شریف پشاور سے دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر اس حوالے سے متواتر ایک بیانیہ بنایا جاتا رہا کہ ارشد شریف کو بیرون ملک قتل کر دیا جائے گا۔ 9 اگست 2022 کو 4:40 پر کراچی سے ارشد شریف کی دبئی کے لیے ایئر ٹکٹ بک کی گئی، جو کہ اے آر وائی گروپ کے اسسٹنٹ مینیجر پلاننگ اینڈ ایڈمنسٹریشن مسٹر عمران کے کہنے پر فضل ربی نامی ٹریول ایجنٹ نے 5.5 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد بک کی۔ اس ٹریول پلان کے مطابق 9 ستمبر 2022 کو ارشد شریف کو پاکستان واپس آنا تھا۔ 10 اگست کو ارشد شریف باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور سے ایمریٹس انٹرنیشنل کی پرواز EK 637 کے ذریعے صبح 6:10 پر دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو KP گورنمنٹ نے اس دوران مکمل پروٹوکول فراہم کیا۔ انہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے کے پروٹوکول آفیسر عمر گل آفریدی نے گرین نمبر پلیٹ ڈبل کیبن میں ایئرپورٹ پہنچایا۔ چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا کے سٹاف نے ہی تمام کاؤنٹرز پر ارشد شریف کی معاونت کی اور انہیں فلائٹ تک پہنچایا۔ اس حوالے سے اداروں کی جانب سے ارشد شریف کو روکنے کی کسی بھی قسم کی کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گورنمنٹ روکنا چاہتی تو FIA کے ذریعے یہ کر سکتی تھی۔ ارشد شریف صاحب تب تک UAE میں رہے جب تک ان کے پاس UAE کا ویلڈ ویزا تھا۔ ارشد شریف UAE سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا۔ ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کو کس نے سر انجام دیا؟ متحدہ عرب امارات میں ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے انہیں مسلسل یہ باور کرایا کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں ورنہ انہیں مار دیا جائے گا؟ کس نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی جان بیرون ملک، خاص طور پر کینیا جیسے ملک میں محفوظ ہے؟ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ جب ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا گیا تو صرف کینیا ہی وہ ویزا فری ملک تھا جہاں پہ وہ انٹری لے سکتے تھے، حالانکہ دنیا میں کم از کم 34 ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویزا فری انٹری پاکستانیوں کو موجود ہے۔ ارشد شریف کیوں کر کینیا پہنچے اور ان کی میزبانی کون کر رہا تھا؟ ان کا پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ ارشد شریف کی وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہے؟ ان کا ارشد سے کیا رشتہ تھا؟ کیا ارشد انہیں پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے یہ رابطہ استوار کرایا تھا؟ کچھ لوگوں نے ارشد شریف صاحب کے لندن میں ملاقات کے دعوے بھی کیے۔ وہ دعوے ان سے کس نے کروائے اور کن بنیادوں پر وہ دعوے کیے گئے؟ کیا یہ دعوے بھی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیمپین کا حصہ تھے؟ ارشد شریف کی وفات ایک دور افتادہ علاقے میں ہوئی اور کینیا پولیس نے تو انہیں پہچانا ہی نہیں تھا، تو ان کی وفات کی خبر سب سے پہلے کس نے اور کس کو دی؟ کینیا کی پولیس اور حکومت نے اس کیس میں اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کا واقعہ تھا یا ٹارگٹ کلنگ؟ بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے۔ اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، IT ایکسپرٹس، ایون انڈر دی امبریلا آف UN نمائندوں کی ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔
ارشد شریف کی ناگہانی موت کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر مخصوص لوگوں نے فوراً الزامات کا رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس شفاق موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشد شریف کی وفات ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نے اب تک حاصل ہونے والی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان تفصیلات کی تہہ تک پہنچیں اور تمام کرداروں کو سامنے لائیں اور حقائق قوم کے سامنے رکھیں۔ ہم سب کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب تک کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی، کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی۔ ہم ایک خوددار اور آزاد قوم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک نے پاکستان کی ترقی اور امن کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم اپنے خون سے ان کو دھو رہے ہیں۔ یہ آپ کی فوج ہے۔ یہ وردی پہنے ہوئے 35 40 سال نوکری کے بعد کوئی غداری کا توق لٹکا کے گھر نہیں جانا چاہتا۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہم غدار اور سازشی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کا ادراک سب کو کرنا ہوگا، کیونکہ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور اسکالر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو پہلے اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا۔ اور آج ہائیبریڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، 5th جنریشن وارفیئر کی اپلیکیشن، ان سب کے مترادف ایگزیکٹلی ایک کاپی بک اپلیکیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت۔ سو ہم سب کو اس چیز سے ہم اس سے نبرد آزما ہے اور ہم اس سے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ ایک متحد قوم ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہماری شناخت اور پہچان سب سے پہلے پاکستان ہے اور کچھ نہیں، اور ہم کبھی بھی انشاءاللہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے، نہ کیا ہے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ وقت اتحاد، تنظیم اور نظم و ضبط کا ہے، اور مل کر ہمیں پاکستان کو ان تمام چیلنجز سے نکالنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیفور وی اسٹارٹ دا Q&A، اس ٹاپک کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اور جو ہم نے آج بات چیت کی ہے، میں نے DGI کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آج اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں۔ DGI